انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ تکویر تقریباً 13 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پارہ نمبر 30 میں سے اس سورت کا نام سورۃ تکویر ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 7 نمبر پر بعد سورۃ لہب کے نازل ہوئی۔ اسی طرح ترتیب مصحف میں 81 نمبر پر بعد سورہ عبس کے نازل ہوئی۔ اس ترتیب میں ہے، یعنی مصحف میں قرآن مقدس کے اس نسخے میں 81 نمبر پہ۔ ربط اور تعلق گزشتہ سورت سے یہ ہے کہ پہلی سورت کے آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ اذا شاء انشر، جب وہ چاہے تو انشرا انہیں جمع کر دے گا، اٹھا لے گا انہیں۔ تو اس صورت میں فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفسوں کو جوڑا جائے گا، جب روحوں کے ساتھ نفسوں کو جوڑا جائے گا۔ اسی طرح پہلی سورت کے آیت 11 میں فرمایا فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ قرآن مقدس کے حالات بتائیں تو اس صورت میں مزید احتراماً فرمایا انہ لقول رسول کریم، مزید احترام فرمایا۔ اسی طرح ماقبل میں زجرتا منکرین بعض کو، یعنی قیامت کے دن اٹھنے والوں کے لیے، اٹھائے جانے سے انکار کرنے والوں کے لیے، تو یہاں زجر ہے منکرین کتاب اور رسول کو۔ اس صورت کا دعویٰ اثبات القیامت و ملاقات الانسان مع اعمالہ، اس صورت کا جو مین مرکزی دعویٰ اور مضمون ہے وہ اثبات قیامت ہے اور انسان کے قیامت والے دن اپنے اعمال سے ملاقات کے متعلق، کہ وہ اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا۔ تو آئیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کوورت، اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، جب سورج کو لپیٹ میں لیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا۔ ان صورتوں میں قیامت کے ایسے احوال ذکر کیے، خاص کر اس میں اور اس کے بعد والی سورہ انفطار میں اور اسی طرح سورہ انشقاق میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت کأنہ رأی العین، کہ جو بھی تم میں چاہتے ہیں کہ وہ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لیں، تم میں جو بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ قیامت کے منظر کو اب سے دیکھ لیں، یعنی قیامت والے دن تو دیکھے گا ہی، لیکن جو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اب سے اس طرح دیکھ لے گویا کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو فرمایا فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، انہیں چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لے، تو گویا کہ وہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو، یہ وہ صورت ہے جس میں دعویٰ ذکر کیا گیا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں انسان دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے،
اللہ اکبر۔ اور 6 حالتیں اس صورت میں اللہ نے قیامت کے فنا سے پہلے والی ذکر کی ہے، اور 6 حالتیں اللہ نے فنا کے بعد والی ذکر کی ہے، اور 13ویں آیت میں اللہ نے مقصود بیان کر دیا ہے۔ بڑے بہترین انداز میں نقشہ فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ سورج دوسرے ایک الفاظ ہے کہ سورج اور چاند کو آپس میں لپیٹ لیا جائے گا، حالانکہ رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے لَشَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یعنی سورج کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، قرآن تو یہ کہتا ہے سورۃ یاسین میں غالباً، لیکن ادھر فرمایا کہ سورج اور چاند کو لپیٹ میں لیا جائے گا۔ فرمایا قیامت کی سختی اتنی ہوگی کہ سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے اور انہیں لپیٹ لیا جائے گا۔ کور العمامہ، یہ پگڑی کے بل کو بھی کہتے ہیں، جس طرح اس کو گھما کر نہ اس طرح لپیٹ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے کے اوپر۔ تو فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جڑ کر گر جائیں گے، یا دوسرا معنی وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جب ستارے گدلے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، ستاروں کو گدلا کر دیا جائے، اب تو چمکدار ہے نا، دمک سے نظر آ، لیکن یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، یعنی آج تو یہ چمکار ہے ستاروں کی، لیکن ان کی یہ چمکار اور ان کی یہ روشنی ایک دن ختم ہو جائے گی، ان کی یہ روشنی ختم کر دی جائے گی۔ تو فرمایا اذا الشمس اذا النجوم انکدرت، جب ستارے میلے ہو جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے، میل انقدار سے، ٹھیک ہے نا، انقدار ہماری بولی میں ہم بھی کہتے ہیں فلانے کے دل میں فلانے کے لیے کیا ہے کدورت ہے، تو یہ وہ کدورت ہے، وہ میل ہے، تو یہ میلے ہو جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اتنے تیزی سے چلائے جائیں گے کہ سورہ نبا میں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور یہ پہاڑ اتنے تیزی سے چلائے جائیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ سورہ نبا آیت نمبر 20 میں فرمایا اتنے تیزی سے انہیں چلایا جائے گا کہ یہ ریت کے ذرات نظر آئیں گے۔ اور سورت وہاں فرمایا سورہ قارعہ میں فرمایا یہ پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے کہ جس طرح مانجنے والا روئی کی منجائی کرتا ہے مشین میں، تو روئی کے ذرات اور گالیں اڑتی ہیں، یہ پہاڑ اس طرح اڑنے لگ جائیں گے کہ یہ جس طرح روئی کے ذرات اور گالیں اڑا کرتے ہیں، اس طرح پھر روئی کی طرح انہیں چلایا جائے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے وزنی پہاڑ کہ زمین پر بطور میخوں کے وَإِذَا الْجِبَالُ أَوْتَادًا، یعنی اللہ فرماتے ہیں زمین پر میں نے یہ میخوں کے ذریعے ٹھوک ڈالیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ کئی سالوں سے، اتنے عرصے گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، مشینیں لگی ہوئے ہیں پہاڑ ختم کرنے پہ، لیکن وہ پہاڑ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے پہاڑ۔ فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب یہ بڑے بڑے پہاڑ سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اٹھنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے، جب 10 ماہ کی گابن اٹھنی وہ بیکار چھوڑ دی جائے گی، یہ اس سے کنایا ہے کہ عرب میں چونکہ سب سے زیادہ محبوب مال وہ ہوا کرتا تھا جب 10 ماہ کی اونٹنی گابن ہوتی، اور ویسے بھی جب زمیندار آدمی، ٹھیک ہے نا، وہ بھینسیں اور یہ گائے وغیرہ، تو یہ بھینس گائے یہ جب 10 ماہ کی گابن ہو اور آخری اس کے ایام ہو، بچہ پیدا ہونے کے قریب ہو، تو پھر زمیندار کی اور مالک کی ساری توجہ کا مرکز وہی جانور ہوا کرتا ہے کہ کہیں یہ بچہ ضائع نہ ہو جائے، یہ جانور ضائع نہ ہو جائے،
تو اس لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے وہ فنا سے پہلے والی سختی والے حالات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی شدید سختی ہوگی کہ انسان اپنے محبوب مال بھی بیکار چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے نا. یہ صرف وہاں اونٹنی کا ذکر فرمایا نا. دکاندار کے لیے اس کا دکان محبوب مال ہے، اسی طرح زمیندار کے لیے اس کے زمین جو ہے اور اس کا مال یہ مویشی وہ جو ہے نا محبوب مال ہے. ہر ایک کا جو محبوب مال ہوگا، فرمایا قیامت کی سختی اتنی زیادہ ہوگی، ہولناکی اتنی ہوگی کہ وہ اسے کیا چھوڑ دے گا؟ بیوی بچوں کو بیکار چھوڑ دے گا. تو فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن بیکار چھوڑ دی جائے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور، ویسے تو جانور جو ہوتے ہیں اور یہ سارے درندے یہ انسانوں سے بھاگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان کی جو طاقت ہے، شیر بھی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسے اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. لیکن فرمایا قیامت کی سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ سارے وحشی جانور انسانوں کے پاس جمع ہو جائیں گے کہ کہیں ان کے پاس امن مل جائے. اور آپ نے اگر اندازہ لگایا ہو، جب زلزلہ ہوتا ہے نا، شدید زلزلہ، تو کتے بھونکتے ہیں اور وہ گھروں کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہی وہ سختی ہوگی کہ قیامت کی سختی تو پھر وہ کئی گنا زیادہ ہوگی. تو فرمایا قیامت کی سختی اور ہولناکی اتنی ہوگی کہ یہ وحشی جانور وہ جنگلوں سے انسانوں کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے، کہیں ان کے پاس کیا ہو جائے؟ امن مل جائے. تو فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب یہ وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جوش دیا جائے گا. دوسرا معنی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو بڑکایا جائے گا، دہکایا جائے گا. تیسرا معنی اور جب سمندروں کو خالی کر دیا جائے گا. جب زمین کو اللہ رب العزت پاڑ دے گا تو یہ اندر جتنے گرم لاوے ہیں یہ باہر نکل آئیں گے، اور اس گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ سارے سمندر کا پانی کیا ہو جائے گا؟ خشک ہو جائے گا. تو فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو، دریاؤں کو خالی کر دیا جائے یا دریاؤں کو دہکایا جائے گا، جوش دیا جائے گا، چلایا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کو جوڑا جائے گا. جب نفسوں کو، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جلالین میں معنی کرتے ہیں، وہ میں جلالین ساتھ لے کے آنے والا تھا لیکن یہ کہ ٹائم نہیں تھا آخر میں. اپنے وہ لائبریری میں اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ کدھر میں رکھیں. تو یہ تفسیر ہے، چھٹے درجے میں، ٹھیک ہے نا، طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے اور بڑی معتبر تفسیر ہے. تفسیر جلالین 2 جلدوں میں، شاید صوبیدار صاحب کے پاس بھی ہو. تو فرمایا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ معنی کرتے جلالین میں اَيْ زُوِّجَتِ الْأَرْوَاحُ بِالْأَبْدَانِ، یعنی جب روحوں کو بدنوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جوڑا جائے گا. تو مطلب یہ کہ یہ روح جب ادھر نکل جائے تو قیامت کے دن یہ واپس اس بدن میں آئے گی. اور مولوی اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں. اور یہ آیت عام ہے، یہ ذہن میں رکھنا. یہ آیت عام ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ نہیں، صرف انبیاء کے یا شہداء کے، سب کے سب، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں یا شہداء ہوں. دنیاوی اعتبار سے جب روح نکل جائے قیامت سے پہلے وہ اس بدن میں واپس نہیں آتی. اور یہی حقیقت قرآن بیان کرتا ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ تو قرآن کا انکار کر کے نرا کراڑ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ حقائق قرآن بیان کرتا ہے، یہ میں اور آپ بیان نہیں کرتے. تو یہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا چونکہ تذکرہ ہے نا، قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ أَيْ زُوِّجَتِ الْأَرْوَاحُ بِالْأَبْدَانِ، کہ جب روحوں کو بدنوں کے ساتھ جوڑا جائے گا، کیونکہ یہ جدا ہوئے تھے نا دنیا میں، تو اسے بدنوں کے ساتھ جوڑا جائے گا. یہی وہ قیامت کا دن ہوگا. اللہ اکبر. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے اپنے ترجمے میں کہ وقت ہے کہ ارواح رب ابدان جمع کردہ شود. فارسی میں معنی کرتے ہیں کہ وہ وقت ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ارواح کو بدنوں کے ساتھ جمع کیا جائے گا. تو یہ معنی کرتے ہیں علماء. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ یہ بھی معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ایک قسم کے عمل کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، گنہگاروں کو اکٹھا کیا جائے گا، قاتلوں کو ایک صف میں جمع کر دیا جائے گا، زناکار کو زناکار کے صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. قرآن بھی دوسرے مقام پہ کہتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
آج کے دن اعلان ہو جائے گا کہ مجرم الگ ہو جائے، مومنوں کے صف سے مجرم نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ آیت جب پڑھ رہے تھے، ایک شخص اتنا رونے لگا کہ اس کی داڑھی جو ہے نا وہ تر ہو گئی آنسوں کے ساتھ، اور زمین پر جو ہے نا وہ لیٹنے لگا۔ تو امام صاحب نے فرمایا یہ آیت سن کر تو نہیں کیوں اتنا جو ہے نا تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ جانے ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم الگ ہو جائے تو اللہ جانے کہ ہم مومنوں کے صف میں ہوں گے یا مجرموں کے صف میں کھڑے ہوں گے، یہ کس کو معلوم ہے؟ اس لیے امید بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں اسے قتل کیا گیا ہے۔ یہ وہ پہلے کے بعد کے حالات ہیں، 6 حالتیں پہلے کی ذکر کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر بعد والی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ فنا سے بعد والی حالات ہے۔ سب سے پہلے روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑا جائے گا، اس کے بعد جو ہے نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا۔ قرآن کے ان الفاظ پہ ذرا غور کرے جی۔ اللہ پوچھنا تو اس باپ سے چاہیے جس نے زندہ بچی درگور کی ہے، لیکن ادھر قرآن کہتا ہے کہ اس بچی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کے پاداش میں قتل کیا گیا ہے، زندہ دفن کیا گیا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کے مقدمے باپ لڑا کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ظالم باپ ہی خود قتل کرنے والا ہے، زندہ درگور کرنے والا ہے، تو کیس لڑنے والا کون ہوگا؟ تو قرآن نے ایسے الفاظ ذکر کیے کہ دل چیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ بھی باپ کے لیے ایک زجر ہے کہ اس سے یہ بات ہی نہیں کی جائے گی، اس بچی کو بلایا جائے گا کہ بتا بیٹا تجھے کس گناہ کے پاداش میں قتل کیا گیا ہے، کس گناہ کے پاداش میں تجھے مارا گیا ہے۔ تو یہ سب قاتلوں سے سوال کیا جائے گا اور مقتولوں سے سوال کیا جائے گا۔ قاتل آئیں گے اللہ کے دربار میں، مقتول بھی پیش ہوں گے، اور یہ صاف صفائی ہوگی، اور پھر جو ہے نا اللہ رب العزت اپنی عدالت لگائیں گے ان کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ دنیا میں قتل کر دیا اور بس پیسے استعمال کیے اور چھپ گیا، غائب ہو گیا، ایک دن یہ سب کے سب جو ہے نا آشکارا ہو جائیں گے حقائق۔ تو فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں اسے قتل کیا گیا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ ایک عالم ہے، وہ اپنی تفسیر اضواء البیان میں فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 باتیں مجھے جب یاد آتی ہیں تو ایک سے مجھے ہنسی آتی ہے اور ایک بات سے مجھے زار و قطار رونا آتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ کون سی باتیں ہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ 2 باتیں، ایک سے مجھے ہنسی آتی ہے جب یاد آ جائے اور ایک سے مجھے رونا آتا ہے اور رو پڑتا ہوں۔ تو فرمایا وہ کون سی بات ہے کہ جس سے تجھے رونا آتا ہے؟ فرمایا رونا اس بات پہ آتا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے ایک بچی تھی میری، اور وہ چلنے پھرنے کے قابل تھی، یعنی وہ میرے ساتھ خود گئی، اور میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا، اور اس شرمساری کے خوف سے کہ یہ بڑی ہوگی اور پھر اس کی شادی کرنی پڑے گی اور یہ پھر دوسرے کے گھر جائے گی اور یہ معاملات سارے، اس شرم کے مارے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کیا۔ اور جس بات سے ہنسی آتی ہے تو میں جاہلیت میں کھجور کے بت بنایا کرتا تھا، ساری رات اس کی عبادت کرتا، اور جب صبح کے وقت بھوک لگتی تو اسی کے سر کو کاٹ کر کیا کر دیتا، کھا جاتا تھا۔ تو یہ بات یاد آ کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلی بات سن کر وہ رزار و قطار رونے لگے اور فرمایا یہ تو نے کیا کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں تجھے قتل کیا گیا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اعمال نامے تقسیم کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کال اتار دی جائے گی، آسمان کی کھال اتاری جائے گی بھائی،
ٹھیک ہے نا. کشت کہتے ہیں کال اتارنے کو. جیسے یہ کسائی جو ہے نا اوپر لٹکا دیتے ہیں بکرے کو اور اس کے کال پکڑ کے جو نیچے کھینچتا ہے تو اندر کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اس طرح آسمان کی کال اتار دی جائے گی اور جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں سب آشکارا ہو جائے گی. تو فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کال اتار دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بڑکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. یہ 12 حال احوال ذکر کیے، 6 فنا سے پہلے والی اور 6 فنا کے بعد والی. آخر میں 13ویں آیت میں کیا ذکر کیا؟ مخصوص وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا. تو یہ وہ صورت ہے جس میں قیامت کے فنا سے پہلے کی 6 احوال ذکر کیے اور 6 احوال فنا کے بعد والے ذکر کیے. اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.